مکہ کے لوگ آ کر مجھ سے کہتے اے آمینہ تم رات رات بھر چراغ مت جلایا کرو. حضرت آمینہ کہتی ہیں جب سے میرے محمد کی پیدائش ہوئی ہے تب سے آج سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے گھر کے روشن دان میں کبھی چراغ نہیں جلایا ہے. کہا مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے گھر میں نور علی نور موجود ہے. سبحان اللہ, میرا گھر روشن ہو گیا ہے. تمام تعریفیں کرتی چلی جا رہی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے اے حلیمہ جانتی ہو میرا بچہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے. میرا بچہ جس طرف اپنے انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند اسی کی طرف جھکتا ہوا چلا جا رہا ہے. اب حضرت حلیمہ کی بے قراری پڑ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اے آمینہ تم نے تعریف کی, اب میرے اپنا بچہ میرے گود میں ڈال دو. حضرت حلیمہ کے گود میں آمینہ جیسے ہی ڈالتی ہے آپ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتی ہے. آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضرت حلیمہ سے آپ نے کہا کہ اے حلیمہ ان کا خیال رکھنا. حضرت حلیمہ خوشی خوشی جیسے ہی اپنے نظر کو پھیرتی ہیں تب تک کہ کیا دیتی ہے وہی سواری جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اور بازاروں میں ساتھ ساتھ جگہوں پر بیٹھ گئی تھی کمزوری کی بنا پر. اب حضرت حلیمہ کا بیان ہے وہ نبی کی چوکھٹ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ, نبی کی چوکھٹ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے ساری دائیاں آ چکی تھی, میں نے محمد کو لیا. لینے کے بعد میں نے جیسے ہی محمد کو اس پر سوار کیا اور میں جیسے ہی سوار ہوئی میں نے جیسے ہی لگام کھینچا تب تک کہ سواری کے اندر اتنی چستی اتنی پھرتی آئی جیسے جیسے میں لگام کھینچتی چلی جاتی ہے وہ بجلی کی طرح چلتی چلی جا رہی ہے. اب اسی بازار سے حضرت حلیمہ گزرتی ہیں. حلیمہ جب گزر ہوا تمام بازار والوں نے کہا اے حلیمہ کیا تم نے کسی جاگیردار کے بچے کو لے لیا ہے جس کے بنا پر تم کو اس نے اتنا چست اور درست سواری دے دیا ہے. حلیمہ پکار اٹھتی ہے اے لوگو سن لو میں نے سواری تبدیل نہیں کیا ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. ادھر سے گئی تھی تو میں تنے تنہا تھی اور ادھر سے جب آ رہی ہوں تو اس کے پشت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ گھبرا گئے ہوں گے تو اشارہ کر دینا. نہیں سنیں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے نبی کی تعریف سنیں. اللہ جیسے جیسے لگام کھینچتی جا رہی ہے اتنی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس درخت کے سائے سے میں گزرتی درخت نبی پر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے. سبحان اللہ, نبی پر درود پڑھتے ہوئے نظر آتے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے جس شجر کے جس پہاڑ کی طرف سے گزرتی پہاڑوں کے اندر سے نبی پر درود پڑھنے کی صدائیں سنائی دیتی تھی. حلیمہ فرماتی ہے میرا راستہ ایسے جگہ سے ہوا جہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں ایک عورت جو جس کے پاس ایک بچہ تھا وہ پیاس کی شدت سے اس جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. آخرکار ایک کنواں ملا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاس محمد ہے کہہ دے سبحان اللہ. اور وہ عورت اپنے بچے کے قریب اسی کنویں کے قریب لے جاتی ہے. لے جانے کے بعد پیاس کی شدت ہے جیسے کنویں میں جھانکتی ہے تب تک کہ اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس عورت کا بچہ کنویں میں گر جاتا ہے. گرنا ہوتا ہے کہ وہ رونے لگتی ہے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے ہائے میں ڈوب گئی میں برباد ہو گئی. کوئی ہے جو مجھے سہارا دے. ابھی میرا بچہ میرے گود میں اچھل رہا تھا ابھی میرا بچہ میرے گود میں اچھل رہا تھا اب وہ کنویں کے اندر گر گیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اسی راستے سے میں محمد کو لے کر گزر رہی تھی تب تک کہ جب اس کے رونے کی آواز میرے کان تک پہنچی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے سواری کو روک کر فرماتی کہنے لگی اے مائی کیوں رو رہی ہے. فرمایا ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے میرا بچہ کنواں کے اندر موجود ہے کنویں کے اندر گر چکا ہے پتہ نہیں اس کے دم اس کے بدن میں دم ہے کہ نہیں ہے. حضرت حلیمہ اس کو تسلی دیتی ہے اور
کہتی ہے اے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ میرے ساتھ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ حضرت آمنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ حضرت عبداللہ کے بیٹی ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں نے راستے میں کئی جگہ پر دیکھا ہے، ان کے معجزے کو دیکھا ہے کہ جس طرف سے میں جاتی تھی اس طرف سے ان پر درود و سلام کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ سنتے چلے، اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا آخر میں اپنے بچے کو کس طریقے سے بچاؤں، میرا خود سونا ہو چکا ہے، میرا چمن اجڑ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، بچپنے سے آپ نے معجزہ دکھانا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ تب تک کہ عورت نے کہا کہ میں عورت روتی ہے، حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے اس کا رونا ہوگا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک یعنی آپ کے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈال دیا، آپ کے لعاب کا پڑنا تھا کہ کنویں کے اندر پانی بھر گیا اور اسی پانی نے ایسا ہچکولا لیا کہ اس ہچکولے کے ساتھ میں اس عورت کا بچہ باہر آ جاتا ہے۔ تب تک کہ دیکھا، تب تک کہ عورت کہتی ہے حلیمہ آپ کے ساتھ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو غریبوں کے مسیحا ہے، یہ تو بے سہاروں کے سہارا ہے، یہ تو غریبوں کے مسیحا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی کہتی ہیں تم نے یہی معجزہ دیکھا، میں نے کئی معجزہ دیکھا، اور سفر ہوتی ہے اور گزر ہوتی ہے۔ آپ جس جنگل کی طرف سے جاتی ہیں اس جنگل کے سائے میں حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے جنگل میں جب اپنے سواری کو ڈالا، دیکھتے ہیں آپ کی نگاہیں دیکھتے ہیں جیسے جنگل کے سائے میں سوچتی کہ دھوپ نکلتی ہے، جس طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جاتی ہے، گھوم کر پیر نبی پر چھاؤں کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نبی کو لے کر چل رہی ہوں، آگے کار چٹیل میدان سے جب میرا گزر ہوا میں نے دیکھا ایک ابر کا ٹکڑا یعنی ایک بادل کا ٹکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہوئے نظر آیا، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں آپ کو، کیا سناؤں آپ کو، یہ دل بھرتا نہیں ہے، کیا بتاؤں آپ کو۔ آؤ سنتے چلو، آخرکار سفر میں بہت سے موجود ہوئے، حضرت بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہوگے، لیکن آؤ سنتے چلو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں تمام مشقت کے بعد جب میں واپس اپنے وطن پہنچتی ہوں، اپنے قبیلے میں پہنچتی ہوں، اپنے گروہ میں پہنچتی ہوں، میں نے کہا میں نے پہنچتے ہی اپنے شوہر کو اجازت دیا، لاؤ مجھے کچھ کھانے کے لیے لاؤ مجھے کچھ پینے کے لیے لاؤ۔ آپ کے شوہر کہتے ہیں کیا ہے حلیمہ تمہیں معلوم نہیں ہے مکہ کے اندر قحط پڑ گئی ہے، آج کئی دن ہو گئے ہیں، گھر کے اندر ایک گھر کے چولہے کے اندر آج کچھ نہیں پکا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار تم جانتے نہیں ہو یہ جو میرے گود میں بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ان کی برکت سے ایک عورت کے بچے کو زندگی مل گئی ہے، سبحان اللہ۔ ان کی برکت سے مجھے راستے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں ایسی بات ہے، کہتے ہیں ہاں جاؤ جلدی سے آپ بکریوں کے تھن کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں میں نے جب اتنا سنا میرا بھی ایمان مکمل ہو گیا، میں فوراً اپنے بکریوں کی کٹ گھر میں جاتا ہوں، جانے کے بعد جب بکریوں کو ان بکریوں کے تھن میں ہاتھ لگاتا ہوں، جتنے ایک مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ جب آپ کے شوہر حضرت حلیمہ کے شوہر ان بکریوں کے تھن میں ہاتھ لگاتے تھے، حضرت حلیمہ کے شوہر پکار آتے ہیں اے حلیمہ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر چکے ہیں، سبحان اللہ، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر چکے ہیں۔ اے حلیمہ کوئی جلدی سے برتن
برتن اور لے کر آؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں باغات میں گئی میں نے دیکھا جو میری کھیتیاں جل بھن چکی تھی، جدیل میدان ہو چکی تھی، نبی کا قدم جب اس قبیلے کے اندر پڑا ان میں ہریالی آ گئی، سبحان اللہ، ان میں خوشبودار ہوائیں چلنے لگی۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا سناؤں آپ کو، سنتے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے معجزہ کو، آپ کا معجزہ آپ کے بچپن سے ہی ظاہر تھا۔ اللہ اکبر، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تمام تر قبیلے کی عورتیں، مرد و عورت، بوڑھے بچے، تمام لوگ جمع ہو گئے اور کہتے ہیں ذرا اس نورانی والے بچے کی صورت مجھے دکھا دو، سبحان اللہ، اس نورانی والے بچے کا چہرہ مجھے دکھا دو۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ کہتی ہے ایک طریقے سے میرے گھر میں ایک جمع غفیر لگ چکا تھا، ایک لوگوں کا قطار لگ چکا تھا۔ اب کسی کا بچہ اگر نظر بد کا شکار ہو رہا یا کسی آپ سے زدہ کا شکار ہو رہا یا کوئی بڑی بیماری آ جاتی تب لوگ طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے آؤ چلو حلیمہ کے گھر چلتے ہیں، سبحان اللہ، آؤ حلیمہ کے بچے کے ہاتھ اپنے بچوں کے سر پر رکھواتے ہیں، اگر ان کا ہاتھ پڑ جائے گا تو میرے بچے کی تمام بیماری دور ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی آتا ہے میرے بچے محمد کی قدم کو چومتا ہے، سبحان اللہ، کوئی میرے بچے محمد کے پاؤں کو دھومن کو لے جاتا ہے اور اپنے بچوں کو پلاتا ہے، وہ بچے شفا پا جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آؤ سنتے چلو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اسی طریقے سے میرے گھر پر ایک جمع غفیر لگنے لگا، لوگوں کا ایک ہجوم لگنے لگا، لوگ آ کر حضرت حلیمہ کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، کب حلیمہ اپنے نورانی بچے کو نکالیں گے، سبحان اللہ۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے مشورہ کیا اپنے شوہر سے، اے شوہر نامدار ایک کام کر لیجئے، لوگ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں، ایک کام کر لیجئے اپنے گھر کے دروازے پر ایک حوض کھول دیجئے اور اس حوض میں پانی بھر دیا جائے اور پانی بھرنے کے بعد اپنے محمد کا قدم اس میں ڈال دیا جائے، بول دیں سبحان اللہ۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو جو اس میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد تمام قبیلے والوں کو کہہ دیا گیا اے قبیلے والوں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، کوئی مرض ہے، کوئی دقت ہے تو اس محمد کے تلوے کا دھومن لے جا کر اپنے بچوں کو پلا دو، انشاءاللہ شفا مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اب لوگ اپنے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے دھومن کو لے جانے لگے اور پلانے لگے اور پلاتے لوگ شفا پانے لگے۔ اب لوگوں کا ایک جمعی غفیر تعداد میں آنا نہیں ہوتا بلکہ آؤ دیکھتے چلو وہی مدینہ منورہ وہی مکہ شریف ہے، اسی مکہ شریف کے حضرت حلیمہ دائی جو بنی سعد کی رہنے والی ہیں کہتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تیز ہوتی تھی، عام بچوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ گھسٹ کر چلتے یا کبھی بتا دیں